اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے 2024 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کو ہمیں صحیح معنوں میں اس کو گزارنے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے تو ایک انتشار پھیل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم 8 تراویح پڑھیں یا 20 تراویح پڑھیں، کیونکہ تراویح صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف 8 پڑھیں، نبی پاک نے 8 پڑھی، کچھ کہتے ہیں 20 پڑھیں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ان کو یعنی 20 تراویح اس کو بدعت قرار دیتے ہیں یا خلاف سنت قرار دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی تمام جو صلاحیتیں ان کی اس میں صرف کر دیتے ہیں کہ بس 8 ہی پڑھیں 8 ہی پڑھیں 8 ہی پڑھیں۔ لیکن امام ابن تیمیہ انہوں نے تحریر کیا کہ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی کوئی تعداد مقرر کی ہے کہ جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو وہ غلطی پر ہے۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر کیا ہے کہ مسئلہ تراویح کی تمام روایات میں نماز تراویح کا باجماعت یا تنہا پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن خاص کر تراویح کی تعداد اور اس میں قرات کی تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود 3 رات قیام کیا، اور تہجد کے ٹائم ہم تو عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز تراویح، لیکن نبی پاک نے تہجد کے ٹائم پڑھی۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے 8 پڑھی تو پھر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ پھر آپ تہجد کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک نے اس ٹائم پڑھی اور نبی پاک نے صرف 3 رات قیام کیا، تو آپ بھی پھر صرف 3 رات کے اگر نبی پاک لگاتار پڑھتے تو ہمارے اوپر یہ نماز فرض ہو جاتی۔ نبی پاک نے چھوڑی بھی اور پڑھی بھی، اور 3 رات نبی پاک نے قیام فرمایا، تو اس ٹائم پھر آپ بھی اسی ٹائم پھر 3 رات صرف قیام کریں، پھر پورا مہینہ نہ پڑھیں۔ آپ پورا مہینہ بھی پڑھنی ہے اور عشاء کے ساتھ بھی پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی صرف 8 ہے، یہ بات جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح اور 3 رکعت وتر جو عشاء کے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب ایک دفعہ تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کچھ گروپس بنا کر حفاظ اکرام کو آگے کر کے تو اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں گروپوں میں تقسیم ہو کر اور اس کی جماعت کروا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا اور سوچا کہ ایسا ہو کہ ہم تمام کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے، اور لوگوں کی آسانی کو بھی انہوں نے دیکھا کہ اب جیسے ایک مزدور طبقہ ہے کہ جنہوں نے سارا دن محنت کرنی ہوتی ہے، رات کو تھوڑا سا انہیں ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو رات کی عبادت تھی، کیونکہ کچھ صحابہ پہلے عشاء کے بعد پڑھتے، کچھ آدھی رات کو آتے، کچھ تہجد کے ٹائم پڑھتے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی ٹائم پہ ہم تمام سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے کیا کرتے ہیں کہ جماعت کروا دیتے ہیں، تاکہ جو کمزور طبقہ ہے، جیسے اب کچھ ضعیف اور بزرگ لوگ بھی ہیں جو آدھی زیادہ دیر تک نہیں جاگ سکتے، یا کچھ مزدور طبقہ ہے جیسے پورا دن انہوں نے مزدوری کرنی ہے اور رات کو تھوڑی دیر انہوں نے آرام بھی کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو لگا دیا تاکہ عشاء کے بعد تھوڑا ایکسٹرا ٹائم دے کر تراویح پڑھ کے لوگ پھر کیا کریں، آرام کر سکے اور ان کے دنیا کے کام بھی جو ہے وہ جاری ہیں، یعنی امت کی آسانی بھی کر دی اور ان کے لیے ثواب کا ثواب بھی کروا دیا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت ابی بن کعب کی امامت ان کو امام بنایا اور 20 رکعت تراویح انہوں نے جماعت کا اہتمام کروایا اور 3 وتر انہوں نے پڑھوائے۔ تو یہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کا جو انہوں نے اجتہاد کیا، بہت ہی اچھا یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جس کا فائدہ آج تک مسلمان اٹھاتے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر امیر المؤمنین نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی ہے، انہوں نے تراویح کی صورت میں جو جماعت شروع کروائی ہے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ
میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اسی کو ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ڈاڑوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ڈاڑوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام عین سنت ہے۔ تو 20 رکعت ہی ادا کریں اور 20 رکعت ہی ادا کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔